اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والوں کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی، بھلا جو دل کی حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی۔ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا، محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک اگر ختم ہو گیا تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں لے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہاں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ ایسا معجزہ بھیجے، توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، جبکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔